میرا ابا بہت خراب ہے اس لیے 6 مہینے سے ناراض ہوں. مولوی تجھے کیا پتا؟ گارنٹی دے کے کہتا ہوں نہیں بولا نا باپ کبھی تجھ سے, یا تو نہیں بولا جا 6 سال بیت گئے, ابھی وہ سو رہا ہوگا بستر پہ تھکا ہوا ہوگا, جاؤ اس کے تلوے دبانا شروع کر دینا, اور جب اس کی آنکھ کھلے نا وہ پوچھے کون ہے, رو کے کہہ دینا ابا معافی دے دے, آج بہت ٹوٹ کے آیا ہوں, سنایا اگر تو اٹھے تو خدا ناراض رہتا ہے, معافی دے دے, میں جب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو معافی نہیں دے گا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے باپ کے دل کو جانا نہیں ہے, اتنا کہہ کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا, خطا تیری ہوگی, غلطی تیری ہوگی, بدتمیزی تو نے کی ہوگی باپ کے ساتھ, لہجہ بگاڑ کے تو نے بات کی ہوگی, لیکن جب رات کے سناٹے میں معافی تو مانگے گا, اس کی آنکھیں دیکھنا, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور وہ رو کے کہے گا پگلے اٹھ جا, تو آج آیا کہ میں نے تجھے پہلے ہی معاف فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں باپ کی اولاد سے نفرت نہیں کرتے, سبحان اللہ. اس دھوکے میں نہ رہیے کہ میرا باپ معاف نہیں کرے گا, اگر خیال رکھیے گا ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا, انہیں راضی کر لو یار, انہیں راضی کر لو. میں سچی بتاؤں آج میں سب سے بڑی دولت اپنے گھر سے لے کر نکلا, آج میں سب سے بڑی دولت, دعائیں تو میں روز لیتا تھا قاری صاحب, آج میں گھر سے نکلا, میں اپنے امی ابو کے پاس گیا, مجھے بہت دیر ہو گئی تھی, میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی, تقریباً 500-550 کلومیٹر سے چل کے آیا تھا آج میں, تو وقت نہیں مل سکا. آتے ٹائم میں گیا, میں اپنے والدین کے پاس گیا اور ان کے پاس 2 منٹ بیٹھا, بات کی, میں نے بتایا ایسے ایسے جلسے میں جا رہا ہوں. جانتے ہو آج میرے والدین نے آج کیا کہا, آج ہاتھ اٹھا کے کہا, دونوں نے کہا تھا مالک ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں, تو بھی ہمارے بیٹے سے راضی ہو جا. میری ساری رات کی عبادت پہ 2 جملے بھاری آ گئے, آج میں بڑا فخر سے آیا ہوں. اگر ماں باپ یہ جملے بول دینا خدا کی قسم پھر جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آج بس اتنا کہلوا لینا اپنے ماں باپ سے, بس اتنا کہلوا لینا, ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا دو رب کی بارگاہ میں. آج ہمارے لیے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں شب برات بھی ملی ہے اور ماں باپ بھی گھر میں ہیں, وہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں. وہ قاری صاحب سید صاحب قبلہ آپ کے قدموں کی خاک سر کا تاج بنا کے پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, خوش نصیب وہ بیٹا نہیں ہوتا جو باپ کو قبرستان چھوڑ کے آتا ہے, میں کہتا ہوں خوش نصیب وہ بیٹا ہوتا ہے جو باپ کے کندھے پہ قبرستان جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیسے, کیسے؟ فرمایا گیا کہ جس مرنے والے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کے ماں باپ دعا کر دیتے ہیں وہ بیٹا جنتی ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹا جنتی ہو جایا کرتا ہے جس کے لیے ماں باپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دیں, اور اس کے برعکس اگر وہ کسی کو بددعا دے دیں تو پھر ساری عبادت پہ مار دی جائے گی. فرمایا گیا میدان قیامت ہوگا, ترازو لگا ہوگا, عمل تولے جا رہے ہیں. قیامت کا جو ترازو ہے نا, ترازو جو قیامت کا ہے وہ اصل ہے, اور یہاں کا جو ترازو ہے یہاں کے ترازو کا سسٹم الٹا ہے. اصل وہ ہے, یہاں کے ترازو کا سسٹم الٹا ہے, یہاں بھاری چیز نیچے آتی ہے, وہاں بھاری چیز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے جی, میدان قیامت ہوگا, عمل تولے جا رہے ہوں گے, ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. سن لیں, اللہ قریب ذہن میں اتر جائے, کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا, عمل تولے جائیں گے, ترازو لگ گئی, اور نیکیوں کا پلہ اوپر, نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کم ہے. حکم ہوگا ٹھہرو, ابھی ایک حساب باقی ہے. ایک چھوٹی سی پرچی لا کے نا گناہوں کے پلے میں رکھ دی جائے گی, اور بس پلے میں آنا ہے گناہوں کے, اب گناہ بڑھ جائیں گے, نیکیاں گھٹ جائیں گی. جبکہ ایک بھی گناہ نہیں تھا, حکم ہوگا جہنم میں جھونک دو جا کر کے. یہ کہے گا مالک پوری زندگی فرما برداری کرتا رہا, آج بھی میں تیرے حکم کے تابع ہوں, مگر یہ تو بتا دے اس پرچی میں کیا لکھا تھا جو پوری زندگی کی نیکیاں کھا گئی. پرچی کھول کے دکھائی جائے گی, اس میں لکھا تھا کہ اس نے زندگی میں ایک بار اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کر لی تھی اور بنا معافی مانگے مر گیا تھا. ایک مرتبہ ماں سے چیخ کے بات کرنے پہ اور بنا معافی مانگے مر جانے پہ پوری زندگی کی نیکیاں ختم کر دی جا رہی ہیں. اور وہ جو ہر کھانے میں ماں باپ کو کتا کہہ کے آواز دیتے ہوں, جو ہر رات ماں کو ذلیل کرتے ہوں, جو ہر دن ماں کو حقارت سے دیکھتے ہوں, باپ کو چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے ہوں, بتاؤ ان کا کیا بننا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا.
पीछे गाड़ी पहुंच रहा कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज और मर गए ना तो फिर 40,000 40 में भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? बोल गए सलामत रखे अल्लाह। उन्हें कितने? पहला, माँ बाप का नाफरमान, दूसरा सुभान अल्लाह, तीसरा, चौथा रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते रिश्ते को? फरमाया सिल मन कता, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। और आज हमारी खासाबी ये है, तू एक कदम हटेगा ले, हम 2 कदम पीछे हटेगा। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे ये लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये तो जुमला बोला जाता, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में। सुन, 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिलमन कता, जो तोड़े तो उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला भी आज माफ कीजिएगा। शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं, अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, जरा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी ही बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही है, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें। सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा, और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में, वो पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर, पूरा घर जल गया। बस इतने में 6 महीने शादी हुए नहीं हुए, कह नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ही अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पका के होटल से लिएंगे। ये और बड़ा बीवी का गुलाम है, ये कह रहे 1.5 भी मत पकाना, आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटियां होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आके रोटी थोप लिया होटल में, और ये कह रहा मजा आ गया आप दाल खा के। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर, तन को भी लगेगी, मन को भी लगेगी, तन को लगेगी, तन चमक जाएगा, मन को लगेगी, मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान नाराज तो नहीं है भी आप लोग, बोलो में और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कह दे सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बरात कहाँ गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछाता, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम सैयद का हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा है जी। महफिल मकबूल है अगर सैयद ज्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं, हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे, लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का? अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आ गया ना, फिर खत्म। फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना। जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो, क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तो जो देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। तो सिलमन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर के कदमों में, और तुम्हारे शौहर की जन्नत उनके माँ बाप के कदमों में है। अपने शौहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। कह रही मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो। और अपने आदमी से सुनो मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा ली, फिर जेब भी काट लेगी आदमी की। और शोहर के माँ बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा है जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मेरे नबी ने मौसिना इस्लाम फरमाया। फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, लकरे हजम हो जाए, आप फतवा ना दें। आज सच्ची करने लगा, फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल कूद के दे देता, जिसे फतवे की फा का पता नहीं होता फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद ना हो, वो फतवे दे रहा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए हैं। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आया। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते जब मैं घर जाता था तो खदीजा के 2 जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। 2 जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा। वो 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब,
کتنے دھکے کھائے، کتنی گالیاں کھائی ہیں، سسٹم سے لڑا گئے، دشمنوں سے لڑا گئے، ہتھیلی پہ جان رکھ کے چلا گئے، سر سے کفن باندھ کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا رہا۔ 8 دن کے بعد آیا منہ اس کا بھیلی جیسا۔ کیا ہوا کہ میری بہن کے دعوت میں نہ گئے تم؟ اور رحم کر میری بیٹی، شوہر ہے تیرا وہ، تیری بہن کے ہاں دعوت میں نہیں گیا، تو نے اس کی 8 دن کی قربانیوں پہ پانی پھیر دیا۔ کوئی بھی مرد ہو نا، میں ہوں یا آپ ہوں، گھر اس نیت سے آتا ہے کہ بہت تھکا دیا زمانے نے، اپنی چھت کے نیچے لیٹیں گے تو کچھ سکون کی سانسیں مل جائیں گی۔ یہی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو، بول سکتے ہو تو بولو، ورنہ کوئی بات نہیں، ناراض نہیں ہوں گا۔ میں اب جتنی بات بول رہا ہوں میں آپ کی مرضی سے بول رہا ہوں، میں اپنی بات اپنا وقت پورا کر چکا ہوں، اب یہ وقت آپ کے حکم کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، اگر ناراض ہو بھی نا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، کیونکہ تقریر کر کے میں یوں نکل جاؤں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ سبحان اللہ، گھر آرام کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ گھر میں سکون ملے۔ ہزار مشکلوں کا سامنا کر کے جب شوہر گھر کے دروازے پہ قدم رکھتا ہے، بیوی کا چہرہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جتنی تھکن ہوتی ہے اس کی ڈبل ہو جایا کرتی ہے۔ پھر شوہر کا بھی مزاج خراب، ادھر عورت کے تانے، یہ دنیا بھر کی باتوں سے ذلیل ہو کے آیا بیچارہ، 1000 لوگوں کی گالیاں سنی ہے، مالک کے تانے سنے ہیں، اپنی کی مزدوری لینے کے لیے کتنا لڑا ہے مالک سے، تب جا کے اس کو آدھے دن کی ڈرائیوری کا پیسہ ملا ہے۔ جب وہ اس حالت میں ڈھال ہو کر کے گھر آتا ہے، عورتیں چہرے بگاڑ کے استقبال کرتی ہے، پھر دنیا چیخ کے کہتی ہے میاں بیوی میں محبت رکھی ہے، طلاق زیادہ ہو رکھی ہے۔ جا گارنٹی دے کے کہتا ہوں، اگر شوہر خالی ہاتھ بھی لوٹ کے آ جائے، مسکرا کے استقبال کر لیا کر، خدا کی قسم 2 وقت کے سونے چاندی کے لقمے تجھے وہ سکون نہیں دے سکتے ہیں جو شوہر کا تجھے مسکرانا سکون عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور سچی بات ہے نفیس بھائی، اب اندازہ لگاؤ نفیس بھائی آرام کھا کھا کے آ رہے ہیں اور میں لگاتار بیٹھوں گا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہے جی۔ خیریت ہے نا سارے لوگ؟ تو میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سنو، شوہر خالی ہاتھ بھی آئے مسکرا کے استقبال کر، تو کہے گی کیا ملے گا؟ میں نے کہا فرمایا گیا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں نا تو خدا ان دونوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ دونوں کی مغفرت کہتی ہے میری اماں تھوڑی جو میں دیکھوں، یہ تو تمہاری اماں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، میرے نبی فرماتے نا کیا کہ جب میں قوم کا ستایا ہوا پلٹتا، لوگ پتھر مارتے، میرے فاقے ہوتے اور میں کانٹے اپنے پیروں کے نکال کے آتا، فرماتے دروازے سے داخل ہوتا، 2 جملے خدیجہ کے میرے سارے دکھ دور کر دیتے تھے۔ آقا کون سے جملے؟ سرکار فرماتے تھے میری خدیجہ آگے بڑھ کے نا میری طرف آ کے کہتی تھی محبوب اگر دنیا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو کوئی بات نہیں، غم نہ کر خدیجہ تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ سبحان خدیجہ تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کو میرے نبی نے محسنہ اسلام کہا، فرمایا کل کائنات پہ اسلام کا احسان ہے اور خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام پہ احسان کیا ہے۔ اسلام پہ احسان کیا ہے کون؟ ہاں یہ بیٹھے نا بچے، 4 بچے بیٹھے اور مجھے بتایا قاری صاحب کلیلہ نے کہ سب کا انتظام بستی کی طرف سے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ان گھروں کو مبارکباد دیتا ہوں جن گھروں میں قرآن والے مہمان بن کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں ان گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اپنی اولاد کی طرح انہیں بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہوں گے۔ وہ بہنیں مبارکباد کے لائق ہیں جن کے ہاتھ کی پکی روٹی قرآن والے کھا رہے ہیں۔ وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جن کا ہاتھ ان بیٹوں کے سر پہ آ رہا ہے جو آج دنیا لینے کے لیے نہیں رب سے جنت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن والے بیٹھے ہوئے دستار بندی کا منظر ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن نا حضور کا آنگن ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے اور حضور ہیں، اچانک دروازے پہ دستک دی۔ توجہ ہے نا؟ بیوی کے نام پہ یار سست ہو گئے آپ لوگ۔ بیوی کے نام پہ سست نہیں ہوں گے۔
توجہ ہے نا؟ ادھر والے بول رہے ہیں سبحان اللہ. سچی بتاؤں اب تم سب سے زیادہ یہ لوگ بول رہے ہیں. آپ خالی مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہم بھی کم نہیں ہیں، لیکن تم سے زیادہ انہوں نے بول کے دکھا دیا ہے نا. یہ بات سب کے کام کی بتا رہا ہوں. بیٹھے ہوئے دروازے پہ دستک ہوئی، بند قلب. دروازہ کس نے بجایا؟ لے جاؤ بالٹا. کوئی ہے؟ بالٹی یہیں رکھ دیا. آواز جانی پہچانی تھی. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دروازہ کھلا. اندر آنے والی ذات حضرت حلیمہ سعدیہ کی ذات تھی. سارے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو جاتا میں نے نبی کی امی کی بات چھیڑ دی ہے. گنبد خضرا میں مصطفیٰ مسکرا رہے ہو. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ آئی. جیسے حلیمہ سعدیہ کو دیکھا میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ گئے، ماں کا ہاتھ پکڑا، مزمل والی چادر لا کے بچھا دی. امی بیٹھ جائیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ دیکھ رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سامنے بیٹھی ہے اور حضور دو زانو بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. یہ دو زانو وہ بیٹھا ہے جو معراج کا سفر کرے تو لاکھوں نبی مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے انتظار کرتے ہیں. بے شک. سبحان کیا بات کہہ دی. ہاں، اور جو عرشوں سے گزرنے لگے تو فرشتے اقتدا کی تمنا کر دیتے ہیں. جس کے جوتے آسمان کو لگ جائیں تو آسمانوں کی معراج ہو جاتی ہے. یہ وہ میرا نبی ہے. دو زانو بیٹھا ہے آج میرا نبی. دو زانو. امی بتائے نا خیر ہے سب ٹھیک ہے نا؟ کیسے آنا ہوا؟ بس یاد آ گئی تھی. امی رک جائیں کچھ دن. باتیں چلتی رہی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سنتی رہی. جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بیٹیاں بھی سنیں اور بیٹے بھی سنیں. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگی اور چلی گئی، سرکار رخصت کر کے آئے. اب آقا کریم نے فرمایا محبوب گھر کو لے چلن. جی محبوب ہاں چل موٹر سائیکل بٹھا بھائی. اماں بتاؤ جب تک میری امی یہاں رہی تم بیٹھی کیوں نہیں تھی؟ چائے کے ساتھ پی مت جانا میری باتوں کو. نہ کانوں میں. کیا فرمایا میرے نبی نے کہ جب تک میری امی رہی تم بیٹھی کیوں نہیں تھی، کھڑی کیوں رہی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا سنا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، گردن جھکا کے کہتی ہے اے میرے کلیجے کے سکون، اے میرے دل کے قرار، اے میری زندگی کے حاکم، اے میری کائنات کی سلطنت کے بادشاہ. بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ آئی تھی، میں اس لیے کھڑی رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکم دے اور مجھے دوڑنے میں دیر لگ جائے، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے. میں اس لیے کھڑی تھی کہ وہ اشارہ کرے، خدیجہ دوڑ جائے، وہ پانی مانگے، خدیجہ لا کے دے دے، وہ کھانا مانگے، خدیجہ لا کے دے دے. کہا خدیجہ بیٹھ بھی تو سکتی تھی، آپ کھڑی کیوں رہ گئی؟ آقا جب اتنی بات کہتے گئے حضرت خدیجہ نے کہا تھا محبوبہ شرمندہ نہ کرے، رسوا نہ کرے. مصطفیٰ وہ جو حلیمہ آئی تھی وہ صرف آپ کی ماں نہیں بلکہ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بھی ماں لگا کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. بولیاں بڑھاؤ. تاج الشریعت. یا علی. کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھ کے میں نے بیٹیوں سے بھی بات کہہ دی ہے. شوہر کی ماں کی اس لیے عزت کرو، قدر کرو کہ وہ تمہاری جنت کی جنت ہے، تمہاری جنت کی جنت ہے. ایک دوسرے کا احترام کرو، محبت کرو، اور یہ جو دلوں میں بغض پال رکھے نا ہم نے یہ نکال دو. سارے آج یہ سوچ کے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے میں سب کو معاف کر رہا ہوں اور آج کے بعد کسی کا بغض اپنے سینے میں نہیں رکھوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چائے والا نہ اٹھائے. انشاءاللہ بغض نہیں رکھیں گے کسی کا انشاءاللہ. نہیں رکھیں گے. ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ. چغلی غیبت نہیں کریں گے.
हाँ जी, पूरी कोशिश कीजिएगा कि बस हमसे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। मेरा इमाम तो ये कहता है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग रहियो चोरों की रखवाली है। और आगे मेरा इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। फिर आगे मेरा इमाम दूसरी जगह कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। काले रुमाल में जो खड़ा है चाय की ताई की आप सर आंखों पे, मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सारे नहीं बोले यार, कम से कम इतना बोल दो कि मुझे लगे कि जितना मैं थका हूँ उसका 1% आप भी थक गए। हाँ हाँ आवाज तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नूर का हुजूर से ये सब क़िबला का हुक्म हो रहा है कि आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना ना अरे फजर के अज़ान लगा दो फिर इंशाल्लाह। कभी फिर सुना दूंगा, है ना। हाँ, मैं ना बस अब हुजूर का शजरा सुन लीजिए। डॉक्टर तहजीब साहब किधर है? बैठे हो लल्ला? ये हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, आपके यहाँ के दामाद हैं। ये पीछे ऐसे पड़े कारी साहब इनके पीछे और ये मेरे पीछे, है ना, कि मुझे बस आना पड़ा 550 किलोमीटर से। ठीक है ना। मुझे पहले तो पता नहीं था इनकी ससुराल शरीफ किधर है। जब मुझे पता सैफपुर जाना है तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पिछली बार जो आया था इतना अच्छा आपने सुना था और उससे कहीं ज्यादा अच्छा इस बार सुना है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सैयद साहब क़िबला का हुक्म और हुजूर का शजरा पढ़ लूँ। लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करूंगा कि आपको जब मैं हाथ का इशारा करूं तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लिया करूं, है ना। 2 मिनट बैठ जाइएगा, पीछे वालों को चाय पिला दो। आगे वाले तो खुद इतने तैयार हैं कि इन्हें चाय की जरूरत नहीं, है ना। कोई बात नहीं है।